بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 8 فروری انتخابات کی تاریخ ہے اور نون لیگ تو جلسے کر نہیں رہی، اس لیے کہ لاہور کے جلسے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ جہاں پر بھی عوامی جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر ری ایکشن زیادہ آئے گا، لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، الٹا جو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ ان کو برا بھلا کہیں گے۔ تو میاں صاحب اب چیمبر کے فنکشنز میں جا رہے ہیں، کوئی اشرافیہ کا فنکشن ہے اس میں جا رہے ہیں، اب ان کی کیمپین یہاں تک رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جلسے کیے ہیں ریموٹ ایریاز میں جو ان کے ٹریڈیشنلی ان کے اپنے علاقے تھے، کے پی کے کچھ علاقے، کیونکہ ٹریڈیشنلی وہاں پر پیپلز پارٹی کی پریزنس رہی ہے اور ویسے بھی پختون یا کے پی کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، وہ ان کے ہاں کوئی اگر جلسہ کرے گا تو وہ اس کو ضرور پذیرائی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے تو دور کی بات ہے، ورکرز کنونشن بھی نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، لیکن پچھلے 6-7 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چارسدہ میں جو کنونشن ہوا، اصل میں شیر افضل مروت نے اور عمران خان کے میسج نے ایک اس میں نئی پھونک ڈال دی ہے، ایک نئی روح پھونک دی ہے، آئی ووڈ سے دیٹ۔ اور آج میں یہ جو وی لاگ کر رہا ہوں اس میں جو دیر بالا میں جو جلسہ ہے وہ ایک ریکارڈ، یعنی ورکرز کنونشن ہے، جلسہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی تحریک انصاف کا مرکزی لیڈر نہیں ہے، صرف ایک وکیل جس کا نام شیر افضل مروت ہے، جس کو لوگ عمران خان کے ساتھ الائن کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہے۔ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ جو فوٹیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کہ وہاں پر پریشان کن صورتحال ہو گئی ہے۔ تمام جو سیکیورٹی مہیا کرنے والے ادارے انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کو ویڈیوز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کئی طرف سے آپ دیر پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ سارے راستے بڑے بڑے ٹرک لگا کے جو سیکیورٹی وہاں پر وہ ہیں لا انفورسمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا، لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی گاڑیوں سے اتریں، لیکن پھر پیدل لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ تو وہاں پر باقاعدہ ایک، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک بھرپور کوشش کے بعد ایک بڑی آپس میں جیسے ہوتا ہے، انہوں نے وہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو پسپا کیا، وہاں سے وہ چھوڑ کے پچھلی طرف چلے گئے۔ تو پھر لیکن کیونکہ آگے رکاوٹیں ڈال دی گئی تھیں، گاڑیاں کھڑی تھیں، تو لوگ کئی کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ طے کر کے مین جلسہ گاہ میں پہنچنے کی کوشش میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پورا احوال دے رہا ہوں، سارا دن وہاں پر کیا ہوتا، سارا دن آنکھ مچولی جاری رہی لا انفورسمنٹ میں اور ورکرز میں، نوجوان پٹھان نعرے وہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ایون کچھ جگہوں پر انہوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، اور پھر وہ کئی راستوں سے پہنچے۔ اچھا، لیکن اتنے زیادہ لوگ تھے، اتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں کہ وہ جو مین جلسہ گاہ ہے وہاں پر تو بہت جو لوگ پہنچے جس طرح پہنچے، لیکن جو علاقے کے مقامی ایم این اے، سابقہ ایم پی ایز، انہوں نے جہاں جہاں وہ انہیں نظر آئی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں قافلے تھے، تو کم از کم 5-6 مقامات ایسے ہیں مین جو ان کا جو وینیو تھا اس کے علاوہ جہاں پر پی ٹی آئی کے جو مقامی رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا نوجوانوں سے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع، اور جو جس وقت شیر افضل مروت اب ان کو روک رہے تھے، گاڑی سے اترے، پیدل چلے، ڈسٹنس بہت زیادہ تھا، پہنچنا بھی تھا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے شیر افضل اور اس کو ورکرز جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں دوڑتے ہوئے نوجوان گاڑیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا جذبہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں مشال یوسف زئی سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی دیر بالا جو شہر ہے اس کو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو وہ سارے کا سارا شہر باہر نکل آیا، وہ پورا بازار آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا بازار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جلسہ گاہ بن گیا، اور لوگ، گاڑیاں، ہارن، نعرے، اور ایک ایسا ماحول جو حکومت کے لیے، نگرانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہاں پر تو گیم بنی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اب ان کے پاس وہ اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ پبلکلی جلسہ کر سکیں، وہ چیمبرز میں جا رہے ہیں، اور اس طرح کی جو انڈور میٹنگز ہیں
وہاں پہ جا رہے ہیں. اور اب یقین کریں آج سے پہلے 6 سال پہلے جب نواز شریف کبھی کسی شہر میں پہنچتے تھے تو وہ بھلے کوئی پبلک میٹنگ ہو نہ ہو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے کارکن بھی وہاں پر پہنچ جاتے تھے. آج ہو کا عالم ہے بھائی. لوگوں کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ چیمبر میں آج آئے ہیں نواز شریف صاحب اور وہاں پر کوئی نہ بندہ نہ بندے دی ذات, اندر ہی بیٹھ کے باتیں کر کے گالیاں عمران خان کو نکال کے, اور وہ مریم نواز یوں فٹ بال پھینک رہی ہیں, مریم اورنگزیب کی طرف وہ فٹ بال پھینک رہی ہیں, مریم نواز کی طرف ایک مذاق بنا رکھا ہے. یعنی اتنی نان سیریس ایک بچوں کی کہ ہم وہ جیسے لڑکیاں کھیلتی ہیں. اب یہ رہ گیا عالم. اور یا جو اب الیکشن کیمپین ہے وہ صرف یہ رہ گئی ہے کہ مری کی سڑکوں پہ آپ اپنی بیٹی کو بٹھا کے گاڑی چلا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کیمپین رہ گئی ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کیمپین کر نہیں سکتی. جبکہ آج جو دیر بالا میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ورکرز کنونشن ہوا ہے اور پھر جو مین جو ورکرز کنونشن کی جگہ ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں. اور جب شام کا وقت ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے ٹیلی فون کی وہ جلائیں, لائٹ جلائیں, تو آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ کہاں تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ مینار پاکستان آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا کہ موبائل کی بتی آن کرو, تو پھر اب کو بندے ہی نہیں تھے وہاں پر, تو بتی کہاں سے آن ہوتی. تو پھر خود سے ہی کہا, کہیں سے آواز آئی کہ نہیں موبائل کی بیٹری جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. کسی نے کہا موبائل نہیں ہے میرے پاس, تو مریم نواز نے کہا کہ مجھے بتاتے میں موبائل آپ کو دلوا دیتی. اور بھائی پورے پاکستان کو موبائل دلواؤ گی, کتنوں کو موبائل دلواؤ گی, بڑا پیسہ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ جو بتا رہا ہوں نا فرق, کہ پی ٹی آئی کو ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں. اور آج دیر بالا میں عمران کے بغیر صرف ایک عمران کا سپاہی جس کا نام شیر افضل مروت ہے, اس نے ایک تلپٹ کر دیا ہے. اس نے بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہلا دیا ہے, اوپر نیچے کر دیا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے, پورا دیر نکل آیا کہ ان کو قابو کرنا مشکل ہو گیا. اور بالآخر وہ جو ان کو روکنے کے لیے گئے تھے وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئے, تتر بتر ہو گئے, نظر ہی نہیں آئے. اور کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ان کو چوٹیں بھی آئیں. اور مطلب میں زیادہ نہیں میں بات کرنا چاہتا, بٹ یو کین سی. لیکن آج دیر بالا میں شیر افضل مروت نے نگرانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور اب گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, لا اینڈ آرڈر کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور کئی دوسرے مسائل ہیں, تو ہمیں جو ہے نا وہ الیکشن شاید ہم نہ کروا سکیں. ایک طرف تو یہ کہانی چل رہی ہے, دوسری طرف عدالت سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا ایک نئی خاور مانیکا کے ذریعے درخواست دے دی گئی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد کہ عدالت سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ عمران خان نے تاریخ جو تھی نا اپنے نکاح کی وہ غلط بیان کی ہے, تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اب تو عدالتی فیصلہ آ گیا کہ وہ تاریخیں غلط دے رہے ہیں, وہ صادق اور امین نہیں ہے. اور پھر کہ اب کہا جائے کہ جی یہ تو اب ایک عدالت کا ڈکلیریشن آ گیا ہے, تو اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے. یہ پوری ان کی پلاننگ ہے. لیکن دیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب کل پھر وہاں پہ خوارزہ خیلہ میں ہے وہ کنونشن ہے, تو یہ اب پنجاب میں بھی یہ کہانی جلد شروع ہونے والی ہے. اور وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دیر میں یہ جو نعرے آج لگ رہے تھے کہ چلو سب اڈیالہ جیل کی طرف, اور وہاں پر جا کر عمران خان سے معافی مانگو کہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو بڑی ایک عجیب سچویشن ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, دیکھتے رہیے ہمیں انشاءاللہ. اللہ نگہبان.